امی، میں اب گھر کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا۔ آپ جانتی ہیں کتنی مہنگائی ہے۔ ابھی میری بیوی بھی امید سے ہے۔ آپ کو علم ہی ہے آج کل نارمل ڈیلیوری تو ہوتی ہی نہیں۔ مجھے اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے بھی رقم جمع کرنی ہے، اور بچہ پیدا ہو جانے کے بعد بھی 100 خرچے نکل آتے ہیں۔ میں آپ کا جتنا کر سکتا تھا کر دیا، اب میری طرف سے معذرت ہے۔ امی تو یہ بھائی کے منہ سے الفاظ سن کر ہکا بکا ہی رہ گئی۔ پھر وہ بولی، وقار، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو نا، ہم ماں بیٹی کا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ تم نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم کیا کریں گی؟ بھائی نے کندھے اچکا دیے تھے۔ وہ بولا، امی، مجھے علم نہیں ہے کہ اب آپ کیا کریں گی۔ میں تو خود بھی بہت مجبور ہوں، نہیں تو آپ جانتی ہی ہیں مجھے آپ کی کتنی پرواہ ہے۔ امی بولی، وقار، مجھ بیوہ ماں کا خیال نہیں ہے تو اپنی یتیم بہن کا ہی احساس کر لو۔ امی کی بات سن کر بھابھی بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، وقار، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے آپ کی امی ہمیں سکون سے جینے نہیں دیں گی۔ یہ بہت ڈھیٹ ہیں۔ آپ نے صاف صاف اپنی مجبوری بیان کر دی ہے، مگر مجال ہے جو انہیں آپ کا احساس ہو۔ کیسے آپ کی منتیں کرنے لگی ہیں۔ وقار بھائی کہنے لگا، ہاں لائبہ، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ ایسا کرو، اپنا سامان پیک کر لو، ہم آج شام ہی گھر سے نکل جائیں گے۔ امی جھٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ بولی، نہیں نہیں وقار، ایسا مت کرنا۔ ٹھیک ہے، تم گھر میں خرچہ نہیں دینا چاہتے ہو تو نہ دو، مگر گھر سے مت جانا۔ چلو، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے گھر میں ایک مرد موجود ہے جس کی باعث میری بیٹی محفوظ رہے گی۔ کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکے گا میری بیٹی پر۔ بھائی کہنے لگا، امی دیکھ لیں، آپ کے پاس وقت ہے، سوچ لیں، آپ ہمیں اس گھر میں دیکھنا چاہتی بھی ہیں یا نہیں۔ اتنا کہہ کر بھائی گھر سے باہر نکل گیا۔ بھابھی بھی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں اونچی آواز میں بولی، امی، آپ ان دونوں میاں بیوی کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ یہ گھر آپ کے نام پر ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم کرایہ دار رکھ لیں گے، ہمارا خرچ نکلتا جائے گا، تو ہم نے ان کا کیا کرنا ہے؟ امی نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور کہنے لگی، ندا، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں اپنے منہ سے مت نکالو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا ہوا تھا، مگر امی کی وجہ سے چپ کر گئی تھی۔ مجھے بڑی اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ میری بھابھی ہم ماں بیٹی سے بڑا چڑھتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہمیں اس گھر سے ہی نکلوا دے۔ ابو جب حیات تھے اس وقت بھی بھابھی نے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ڈالے تھے۔ بھائی ہر بار اپنی بیوی کی سائیڈ لیتا تھا۔ تب ابو کہتے تھے کہ میرے بعد تم لوگوں کا کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی تم لوگوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابو بڑے دور اندیش قسم کے شخص تھے۔ شاید انہیں پہلے ہی اپنی موت کا علم ہو چکا تھا، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ابو کے انتقال کو محض 1 سال ہی ہوا تھا کہ بھائی نے ہم سے آنکھیں ہی پھیر لی تھی۔ امی کے علاج کے لیے پیسے دینا بند کر دیے تھے۔ امی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ انہیں روز کی بنیاد پر گولی کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، مگر جب بھائی نے پیسوں سے ہاتھ کھینچ لیا تو امی نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی تھی۔ اس کی وجہ سے امی کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میں اپنی امی کے لیے
کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل تھی۔ بھائی نے تو پہلے ہی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں اور اب وہ ہمارے کھانے پینے کے خرچ سے بھی دستبردار ہو رہے تھے۔ صاف لفظوں میں کہوں تو وہ اپنا کچن علیحدہ کرنا چاہتے تھے، اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن سے، جن کا کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی ہی ہمارا واحد آسرا تھا۔ امی بے حد پریشان تھیں، وہ چپ چاپ آنسو بہائے چلی جا رہی تھیں۔ میں نے ان کو بار بار دلاسا دیا تھا، مگر میرے ہر دلاسے پر وہ مجھ سے یہی سوال کرتی تھی کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ میں بھی چپ کر جاتی تھی، کیونکہ امی کے سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ شام تک ہم ماں بیٹی اپنی ہی پریشانی میں کھوئی رہتی تھیں۔ جب بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں اور بڑے بڑے روب سے بولی، آج کوئی کچن میں داخل ہوگا کہ کسی کی میت پڑی ہے۔ یہاں پر جس کا سوگ منایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں امید سے ہوں۔ چھٹا مہینہ لگ چکا ہے، ان دنوں میں عورت کو ویسے ہی بھوک بہت لگتی ہے، اور تم دونوں ماں بیٹی کام چوری کر کے یہاں بیٹھی ہوئی ہو۔ کچن میں جاؤ، کچھ کھانے پینے کے لیے بناؤ، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ امی نے بھابھی کی بات سنی تو جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں بولی، بھابھی جب ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے تو پکانا کیا؟ ہمارے پاس تو نہ پیسے ہیں جس سے اپنے لیے سبزی لیں، اور نہ ہی گندم ہے جس سے اپنے لیے روٹی بنا سکیں۔ ایک بھائی تھا ہمارا، وہ بھی آپ نے ہم سے چھین لیا۔ اب ہم کچن میں جا کر کیا کریں گی؟ آپ اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائیں اور کھائیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ بھابھی بولی، ندا تم تو بہت بد زبان اور بد لحاظ ہو، اگلے گھر جا کر تم کیا کرو گی؟ مجھے تو لگتا ہے تم بہت جلد طلاق لے کر ہمارے سروں پر واپس آ کر بیٹھ جاؤ گی۔ میں بولی، پتہ نہیں میں زیادہ بد لحاظ ہوں یا آپ کو اتنی بھی شرم حیا نہیں آئی کہ آپ نے کس طرح ایک ماں سے اس کا لخت جگر، اس کا بیٹا چھین لیا ہے۔ اس وقت سے ڈریں جب اللہ آپ کی کوکھ سے آپ کی اولاد چھین لے گا۔ میری چلتی زبان کو اچانک بھائی کے تھپڑ نے روک دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھائی گھر داخل ہو چکا ہے۔ اس نے جب میرے الفاظ سنے تو وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا، اور آتے ہی اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی، کیونکہ آج تک مجھ پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی، امی بھی میرے پیچھے ہی آ گئی تھیں۔ امی بہت غصے میں لگ رہی تھیں، وہ کہنے لگیں، ندا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہی کیوں؟ تم نے میرے پوتے کو بد دعا کیوں دی؟ تمہارا گلا شکوہ تو بھابھی سے تھا، اس ننھی منی جان سے تو نہیں، جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ تم اسی کو بد دعائیں دینے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی مجھے پتہ نہیں چلا میرے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکل گئے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، میں اس چھوٹے بچے کو بد دعا دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو بھابھی کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ڈر جائیں اور ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں۔ آپ کو تو علم ہی ہے، انہوں نے ہی بھائی کو ہمارے خلاف کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے انہوں نے بھائی کو ہم سے بدظن کیا ہے، اسی طرح بھائی کا دل ہماری طرف سے صاف کر دیں۔ مجھے کہاں علم تھا کہ ذرا سی بات کا پتنگڑ بن جائے گا۔ امی تو پہلے ہی بہت دکھی تھی، اور آج وہ بھی میرے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ اتنے میں بھائی کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا، امی اگر یہ رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو کچن میں چلی جائیں، میری بیوی کو بھوک لگی ہے، اس کے لیے کھانا بنا دیں۔ امی نے جلدی سے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، ہاں ہاں وقار، تم فکر نہ کرو،
میں ابھی کچن میں جاتی ہوں۔ امی نے مجھے چھوڑا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ مجھے لگا شاید ان لوگوں کا دل موم ہو گیا ہے، جو بس ضد ہیں کہ کھانا امی ہی بنائیں گی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ کھانا 2 لوگوں کے لیے نہیں بلکہ 4 لوگوں کے لیے بنے گا۔ رو رو کر میرے بھی سر میں درد شروع ہو گیا تھا اور زوروں سے بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ میں کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹی ہوئی تھی اور باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں بھائی مجھے پھر سے نہ مارنے لگیں۔ مجھے امی کا انتظار تھا کہ وہ کب کمرے میں آئیں گی اور مجھے آ کر کھانا دیں گی۔ یوں ہی انتظار کرتے کرتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ جب امی کمرے میں داخل ہوئیں تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی، مگر یہ دیکھ کر تو دنگ رہ گئی کہ امی کے ہاتھ تو خالی تھے۔ میں بولی، امی میرا کھانا کہاں ہے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی سارا دن مزدوری کرتی رہی ہوں، کھانا تو مجھے نہیں ملا تو تمہیں کہاں سے مل جائے گا؟ اتنا کام تو اگر میں کسی غیر کے کچن میں جا کر کرتی تب بھی وہ مجھے 2 روٹی اور سالن کا پیالہ ضرور دیتا، مگر یہ اپنے لوگ ہیں، تم جانتی ہو نا کہ اپنوں کے ضمیر مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اٹھ کر امی کے پاس آ گئی تھی۔ میں بولی، امی آپ کو بھوک لگی ہے؟ امی نے سر ہلا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا تو کلیجہ ہی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں بولی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگی تو امی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے باہر جانے سے روک دیا۔ میں بولی، کیا بات ہے امی؟ پھر امی نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگی، میرے لیے کوئی فساد کھڑا مت کر دینا، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا بھائی اس گھر سے جائے۔ تمہیں معلوم ہے نا، جب تک ایک مرد کسی گھر میں ہوتا ہے وہاں کی عورتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اگر گھر میں مرد نہ ہو تو دوسرے مردوں کو راستہ مل جاتا ہے، اور پھر لوگ باتیں بھی تو بہت بناتے ہیں نا۔ میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دینا جس سے تمہارا بھائی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ میں بولی، امی آپ فکر نہ کریں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، میں آپ کو مزید دکھ نہیں دوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ شکر تھا کہ صحن خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ بلکہ تم ایسا کیوں نہ کرو کہ جب تک تمہاری خالہ ہسپتال نہیں آ جاتی تم تھوڑا بہت اپنا کما لو۔ میں بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولی، تم لیبر روم کی صفائی کر دیا کرو، میں تمہیں اضافی پیسے دے دوں گی، وہاں کی ماسی چھٹیوں پر ہے۔ میں نے اس نرس کی آفر قبول کر لی تھی، مگر میں نے خالہ سے یہ بات چھپا لی تھی۔ اب میں روز لیبر روم صاف کرتی اور نرس کی ہدایت کے مطابق وہاں رکھی کچرے کی تھیلیاں باہر پھینک آتی۔ بدلے میں وہ مجھے ہزاروں روپے دیتی تھی۔ یوں ایک ہی ہفتے میں 18,000 روپے جمع کرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ ذرا سے کام کے بدلے میں مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر ان تھیلیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ نرس مجھے سب سے چھپ کر کام کرنے کو کہتی تھی۔ روز بروز میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی ان کچرے کی تھیلیوں کو اٹھا رہی ہے۔ وہ بڑی ہی خوبصورت سیاہ گاڑی تھی جو کچرا اٹھانے والی بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ اب مجھے لگا کہ بات اتنی سیدھی سی نہیں ہے جتنی مجھے لگ رہی ہے، ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ تو تجسس سے مجبور ہو کر اس بار خود تھیلی کھول کر دیکھنے پر جان نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر تو ہسپتال کی بہت مہنگی مہنگی ادویات اور ٹیکے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور یہاں پر غریب
وہ غربا کا مفت علاج کیا جاتا تھا، مگر کچھ دنوں سے ہسپتال میں یہ خبر اڑ رہی تھی کہ یہاں کے ادویات اور ٹیکے وغیرہ کم پڑنے لگے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر کا تو یہی خیال تھا کہ شاید مریض بہت زیادہ آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ساری ادویات ختم ہو رہی ہیں۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ ادویات چونکہ کم پڑ گئی تھیں تو ہسپتال کی جانب سے فری نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ مریضوں کو پرچی بنا کر دے دی جاتی تھی کہ جس پر ادویات وغیرہ لکھی ہوتی تھی، جو کہ لوگوں کو خود ہی خریدنا پڑ رہی تھی۔ اب میں سارا کھیل سمجھ گئی تھی۔ یہ نرس مجھ سے غیر قانونی کام کروا رہی تھی۔ یہ ادویات اور انجیکشنز باہر بھجواتی تھی، یعنی باہر پھینکوا دیتی تھی، جو کہ ایک گاڑی آ کر لے جاتی تھی۔ یقیناً یہ ادویات کسی دوسری جگہ پر فروخت کر کے لاکھوں روپے کما رہی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سے غریب لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس غیر قانونی کام میں اس نر کا ساتھ نہیں دوں گی، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ میں اس کا یہ راز فاش کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے ہمت کی اور سینئر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے پہلے تو یہ بات ماننے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ پھر میں نے جب اسے ثبوت دیا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا اور مجھ سے کہا کہ ابھی یہ بات تم ہرگز مت کھولنا، میں اس کو پولیس کے حوالے کرواؤں گی۔ سینئر ڈاکٹر نے پہلے سے ہی پولیس کو بلوا لیا تھا۔ پھر جب نرس نے مجھے کچرے والی تھیلیاں پھینکنے کو کہا تو ڈاکٹر نے پولیس کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے آ کر تلاشی لی تو اندر سے ادویات اور انجیکشنز وغیرہ برآمد کر کے اس نرس کو گرفتار کر لیا تھا۔ چونکہ میں نے ڈاکٹرز کی مدد کی تھی اور سرکاری ادویات کی غیر قانونی فروخت کو، دھندے کو بے نقاب کر دیا تھا، اسی لیے مجھے حکومت کی طرف سے 5 لاکھ روپے انعام میں ملے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے نرسنگ کی فری کلاسز بھی دینے کی آفر کی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے یہ بات جب خالہ اور امی کو بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئی تھیں۔ پھر امی نے کہا کہ اب ہم واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ ہم آرام سے گزارا کر سکیں گے۔ اب تو خالہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اسی لیے وہ ہسپتال واپس جانے لگی تھیں۔ ہم ماں بیٹی اپنے گھر واپس آ گئی تھیں۔ پھر مجھے میرے شہر میں نرسنگ کی فری کلاسز دی جانے لگی تھیں۔ بھائی اور بھابھی ہماری آمد پر سخت پریشان تھے۔ بھابھی کے آخری ایام چل رہے تھے، مگر ان دنوں میں بھی وہ ہمارے ساتھ زبان لڑانے سے باز نہیں آتی تھیں۔ مگر چونکہ اب میں اپنا کام کرتی تھی تو مجھے ان کی پرواہ بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ امی نے بھی بھائی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وقار، اگر تم یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے چلے جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ بھائی تو یہ بات سن کر گھبرا گیا تھا، کیونکہ اتنی مہنگائی کی دور میں گھروں کے کرائے دینا آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ معصوم سے بن گئے تھے اور امی سے معافی مانگنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے پہلے گھر چھوڑنے کا ناٹک صرف اس لیے رچایا تھا تاکہ انہیں ہمارا خرچ برداشت نہ کرنا پڑے، جبکہ ان کا تو گھر چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد میں اپنا کمانے لگی تھی تو بھائی اور بھابھی میرے سامنے بچھے چلے جاتے تھے۔ پھر میں نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ میری زندگی میں اب کسی بھی منفی چیز کی بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ میرے خیال میں اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے اور ہم اسے معاف کر دیں تو یہ اس پر احسان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارا خود پر ہی احسان ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح ہم خود کو منفی خیالات سے دور کر لیتے ہیں۔ میری امی نے بھی ان دونوں کو معاف کر دیا تھا اور میں نے اب گھر میں ہی ایک کام والی رکھ لی ہے جو گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے۔ بھابھی بھی بڑی شرمندہ سی پھرتی ہے۔
وہ تو اب ہم سے نظریں بھی نہیں ملانے کے قابل۔ خیر، میں اور امی اب اپنی زندگی سے مطمئن ہیں اور ہمیں کسی کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ میں نے پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آنٹی نسرین میری امی کی بہت ہی اچھی دوست تھیں۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹی، خیر تو ہے؟ تم اس وقت ہمارے گھر کیسے آ گئی؟ میں بولی، آنٹی، امی کو بہت بھوک لگی ہے اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا موجود ہے تو مجھے دے دیں۔ آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی نے میری اور امی کی کفالت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امی آج سارا دن کچن میں کام کرتی رہی ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آنٹی نے جلدی سے مجھے تازہ روٹی بنا کر دی اور سالن دیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئی تھی۔ امی کو کھانا دیا تو وہ بھی بے انتہا خوش ہو گئی تھیں۔ پھر کہنے لگی، بیٹی تم نے بلا وجہ ہاتھ پھیلایا، میرا دل ناراض ہے کہ تمہیں مانگنا پڑا ہے۔ میں نے تو کبھی تم لوگوں کو مانگنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ میں بولی، امی جب اپنے ہی بغیرت ہو جائیں تو دوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ امی کہنے لگی، نیتا مجھے تمہاری زبان سے بہت ڈر لگتا ہے، تم ضرور میرے لیے کوئی تماشا کھڑا کرو گی۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جب تمہارے بھائی نے مجھ پر ظلم کر ہی دیا ہے تو اب تم بھی اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ تمہاری یہ باتیں مجھے تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں۔ کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ یہ باتیں سن سن کر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے؟ میں چپ کر گئی تھی۔ اگلی صبح آنٹی نسرین ہمارے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے امی کے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ رکھ دیا تھا۔ امی نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تو آنٹی نسرین نے امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم نے مجھے کبھی اپنی بہن سمجھا ہے تو تم مجھ سے مدد لے لو، نہیں تو میں یہی سمجھوں گی کہ ہمارا رشتہ کھوکھلا تھا۔ امی وہ پیسے لینا نہیں چاہتی تھی مگر پھر انہوں نے پکڑ لیے تھے۔ امی نے آنٹی نسرین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ان کے پیسے انہیں واپس لوٹا دیں گی۔ آنٹی نسرین نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ امی خاموش ہو گئی تھیں۔ پھر آنٹی کے جانے کے بعد امی بازار سے آٹا اور کچھ سبزیاں وغیرہ لے آئی تھیں۔ پھر امی نے اپنا کھانا بنا لیا تھا۔ اب بھابھی بھوکی کمرے میں پڑی اس انتظار میں تھی کہ کب کھانا بنے گا اور ٹرے میں رکھ کر میرے سامنے لایا جائے گا۔ میں نے آج امی سے کہہ دیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ بھابھی کو کھانا ہرگز بنا کر نہیں دیں گی۔ امی کہنے لگی، ندا میں مجبور ہوں، تم کیوں ایسے باتیں کرتی ہو؟ میں نے بھی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی۔ میں نے کہا، اگر آپ مجبور ہیں تو میں بھی مجبور ہوں، میں آپ کو یوں کسی کی نوکری کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا باپ بہت غیرت مند مرد تھا اور آپ اس کی بیوی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح پست نہ کریں کہ لوگ آپ کو کچل کر گزر جائیں۔ امی خاموش ہو گئی تھیں۔ ظاہری بات ہے انہیں مجھ پر غصہ آیا ہوگا، مگر چونکہ میں نے ان کو اپنی قسم دے دی تھی اسی لیے وہ چپ چاپ کمرے میں بیٹھی رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی کنڈی لگا لی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر آرام سے لیٹ گئی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ کچن میں سے برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ پھر بھابھی نے آ کر ہمارے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، جلدی سے کرو،
دروازہ کھولو، تم دونوں ماں بیٹی صبح سے کچن میں کیا کر رہی تھی؟ اب جو میں کھانا دیکھنے گئی ہوں تو کچھ بھی وہاں پر نہیں پڑا ہوا، مجھے اپنے کمرے کی تلاشی دو۔ امی کہنے لگی کہ میری دوست نے مجھے پیسے دے دیے تھے، اس سے میں اپنے لیے سبزی وغیرہ لے آئی تھی، وہی ہم نے بنا کر کھا لی ہے، تم بھی اپنے شوہر کے لیے لائی ہوئی کمائی سے کھا لو۔ بھابھی کہنے لگی آپ لوگوں کو علم ہے نا میری حالت کیسی ہے، میں کام نہیں کر سکتی، پھر مجھ سے کس چیز کی ضد لگا لی ہے۔ میں بھی بولی اگر آپ کی حالت ایسی ہے اور کام نہیں کر سکتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا آپ کو اس حالت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ امی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو میں جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ پھر بھابھی نے جلدی سے بھائی کو فون کر کے گھر پر بلا لیا تھا۔ اب بھائی بھی ہمارا دروازہ زور سے پیٹ رہا تھا، کہنے لگا امی جلدی سے کمرے سے باہر آئیں۔ امی میری طرف دیکھنے لگی، میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ آپ دروازہ مت کھولیے گا، مگر بھائی نے اس قدر شور ڈالا کہ امی کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑ گیا تھا۔ امی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بھائی غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، کہنے لگا مجھے علم ہے میری ماں تو ایسی عورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ضد کرے، یہ تم نے ہی میری ماں کو بہکایا ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس گھر میں فساد مت کرو، نہیں تو کسی بھی راہ چلتے شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے اس گھر سے نکال دوں گا۔ آج بھائی نے تھپڑ مارا تو میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں غصے سے بولی آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنی بیوی کے نیچے لگ گئے ہیں، آپ کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں رہا۔ کیا کوئی اتنا بغیرت بھی ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کے منہ سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے، مگر آپ میں غیرت کہاں ہے، آپ تو بغیرت ہیں۔ میری یہ بات سن کر بھائی نے ایک بار پھر مجھے تھپڑ مارا تھا، جبکہ امی چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی۔ میں غصے سے بولی امی آپ میرے حق میں کیوں نہیں بولتی؟ لگتا ہے آپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی اور سڑک پر چلتی جا رہی تھی، میرے پیچھے ہی مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امی آ رہی تھی، وہ بھی رو رہی تھی اور کہنے لگی دیکھنا وہی ہوگا جس کا مجھے ڈر تھا، اب ہم دونوں بے گھر ہو گئی ہیں، ہم کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا آپ کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر جو آپ چھوڑ کر آئی ہیں وہ آپ کے شوہر کا ہے، وہ مرنے سے پہلے آپ کے نام کر گئے تھے، ان کو گھر سے نکال دیں اور آپ اپنے گھر میں جا کر بیٹھیں، میں جہاں مرضی چاہوں چلی جاؤں۔ امی کہنے لگی میں اپنی جوان جہان بیٹی کو یوں خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتی، مجھے بتاؤ تم کہاں جانے کا ارادہ کرتی ہو؟ میں نے جواب نہ دیا تو امی رونے لگی اور کہنے لگی یا اللہ اس زندگی سے تو اچھا ہے کہ تو مجھے موت دے دے۔ امی کی یہ بات سن کر میرا دل دکھ گیا تھا، اسی لیے میں نے جلدی سے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ پھر امی کہنے لگی اچھا مجھے بتاؤ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں بولی خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر امی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور کہنے لگی میں اتنے غموں میں الجھی ہوئی ہوں کہ اپنی بہن کا خیال ہی نہیں آیا، چلو شکر ہے تم اس کے گھر جا رہی ہو، وہ ایک اچھی عورت ہے، وہ ہمیں اپنے گھر میں جگہ دے دے گی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی خالہ کے گھر پر چلی گئی تھیں۔ میری خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں، وہ بہت ہی نفیس سی طبیعت کی مالک تھیں۔ ہم نے ان کے گھر جا کر اپنے سارے حالات بتا دیے تھے،
خالہ نے ہمیں کھلے دل سے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ خالو بھی بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے بھی ہمارے آنے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے یہ آپ لوگوں کا ہی گھر ہے، جس طرح چاہیں جس طرح مرضی سے رہیں اور اپنی مرضی سے کھائیں پئیں۔ خالہ ایک نرس تھیں۔ وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جایا کرتی تھیں، اور پھر گھر کے کام کے لیے تو انہوں نے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ یہاں میں اور امی بہت چین سے رہ رہی تھیں۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے جب خالہ کی اچانک سے طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ امی ان کی وجہ سے بہت افسردہ تھیں۔ خالہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موسمی بخار ہے، جلد ہی اتر جائے گا۔ مگر خالہ کو اس بات کی پریشانی تھی کہ ان دنوں ہسپتال میں رش بہت زیادہ تھا اور انہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے چھٹی کی تو اس ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ خالہ ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہسپتال جاتی ہوں تو میرا دل لگا رہتا ہے، گھر میں رہ کر تو دیواروں کو تک تک کر میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تب میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی جگہ پر میں ہسپتال چلی جایا کروں گی۔ خالہ کو میرا مشورہ اچھا لگا تھا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کروں گی، اگر وہ اجازت دے دیں تو تم چلی جایا کرو۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے اجازت دے دی تھی، کیونکہ خالہ کی طبیعت سچ میں خراب تھی۔ وہ ہسپتال جانے کی کنڈیشن میں بالکل نہیں تھی، جبکہ ہسپتال میں بھی کسی کی ضرورت تھی۔ یوں میں ہسپتال جانے لگی تھی، تب مجھے خالہ نے ایک بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگی ندا، میری ایک بات یاد رکھنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم کسی ڈاکٹر سے پیسے مت لینا اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے خالہ کی بات کو پلو سے باندھ لیا اور ہسپتال جانے لگی تھی۔ میں صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ایک سینئر نرس تھی جو مجھے کام بتا دیا کرتی تھی۔ مجھ پر زیادہ کام کا لوڈ تو نہیں تھا، کیونکہ میں اس کام میں نہ تجربہ کار تھی۔ بس مجھے مریضوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی جاتی تھی، اور جیسے کسی مریض کی حالت بگڑنے لگتی میں وہاں پہ ڈاکٹر یا کسی دوسری نرس کو بلا لاتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے تھے۔ میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ ایک دن ایک کم عمر اور خوبصورت سی نرس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی تم بڑی اداس سی رہتی ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم کسی وجہ سے پریشان ہو۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ نہ جانے آج میرا دل کیسے دکھا ہوا تھا کہ میں خود پر قابو ہی نہ پا سکی اور اپنے سارے گزشتہ حالات اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ کہنے لگی تم بھی اپنے لیے چھوٹی موٹی ملازمت ڈھونڈ لو۔ جو لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں،